بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کے گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ کہیں آپ کے گردے خراب تو نہیں ہیں؟ پیشاب کی کمی، پاؤں کی سوجن، خارش، بھوک کا کم لگنا، رنگت پیلی پڑ جانا، چہرے کا خشک ہو جانا، یہ علامات ایسی ہیں کہ جن کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ علامات کسی خطرے کی طرف اشارہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ گردے کی خرابی کی علامات کیا ہیں اور گردے کو صحت مند رکھنے کے لیے کون سی غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے اور کن غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ویڈیو ہر انسان کے لیے نہایت ہی اہم ہے، ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ تو یاد رہے کہ انسان کی لاپرواہی انسان کو بعض اوقات بہت بڑی پریشانی میں ڈال سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ گردے کی خرابی کی علامات ظاہر ہونے پر ان کا علاج بہت جلد کروا لیا جائے تاکہ کسی بڑی تکلیف سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اکثر افراد گردے کے امراض کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے چاہیے کہ اگر یہ نشانیاں سامنے آ جائیں تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں تاکہ گردوں کے فیل ہونے یا اس سے بڑی خرابی سے بچا جائے۔ تو چلیے آپ کو گردے کی خرابی کی نشانیاں بتاتے ہیں۔ یہ نشانیاں، یہ علامات توجہ سے ملاحظہ کریں بلکہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، سونے میں مشکل۔ پیارے دوستو، ماہرین کہتے ہیں کہ جب گردے اپنے افعال درست طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتے تو اس کے نتیجے میں زہریلا مواد جسم سے پیشاب کے راستے خارج نہیں ہو پاتا اور خون میں موجود رہتا ہے۔ اس مواد کی سطح بڑھنے سے سونا مشکل ہو جاتا ہے اور بے خوابی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گردوں کے مریضوں میں نیند کے دوران سانس لینے میں مشکل کا عارضہ بھی سامنے آ سکتا ہے، اور اگر کوئی فرد اچانک خراٹے لینے لگے تو اسے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 2، سر درد، تھکاوٹ اور جسمانی کمزوری۔ یاد رہے، اگر گردے درست کام کر رہے ہوں تو وہ جسم میں وائٹامن ڈی کو ہڈیوں کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ایک ہارمون EPO بنانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ یہ ہارمون خون کے سرخ خلیات بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر گردے مسائل کا شکار ہوں تو EPO کی مقدار کم بنتی ہے، جس سے خون کے سرخ خلیات میں کمی آتی ہے، جو جسم اور دماغ کو اچانک تھکاوٹ، سر درد اور جسمانی کمزوری کا شکار کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گردوں کے امراض میں اینیمیا کا مرض عام ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے سر درد، تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اس علامت کو محسوس کریں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے گردوں کا ٹیسٹ لازمی کروائیں۔ نمبر 3، خشک اور خارش زدہ جلد۔ یاد رہے کہ گردے جسم میں جمع ہونے والے کچرے کی صفائی کا کام کرتے ہیں، خون کے سرخ خلیات کی سطح بڑھاتے اور جسم میں منرلز کی سطح مناسب سطح پر رکھتے ہیں۔ خشک اور خارش زدہ جلد اس بات کی نشانی ہے کہ گردے منرلز اور غذائی اجزاء کا درست توازن نہیں رکھ پا رہے۔ اگر آپ کی جلد خشک اور خارش زدہ ہو رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے اور خارش کے لیے کوئی دوا لینے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے، اور خاص طور پر اپنے گردوں کے افعال کا ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ گردے کے افعال کی تسلی ہو سکے۔ نمبر 4، دل خراب ہونا یا قے آنا۔ دوستو، اگر جسم میں کافی مقدار میں کچرا جمع ہو جائے تو دل متلانے یا قے کا تجربہ اکثر ہونے لگتا ہے۔ در حقیقت یہ جسم کا اپنے اندر جمع ہونے والے مواد سے نجات کی کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دل متلانے کے نتیجے میں کھانے کی خواہش ختم ہونے لگتی ہے۔ اگر ایسا کچھ عرصے تک ہوتا رہے تو جسمانی وزن میں بہت تیزی سے کمی آتی ہے۔ یہ علامات بھی اگر ظاہر ہوں تو چاہیے کہ فوری طور پر گردے کے افعال کا ٹیسٹ کروا لیا جائے۔ نمبر 5، زیادہ یا کم پیشاب آنا۔ پیارے دوستو، چونکہ گردے پیشاب کے لیے ضروری ہیں، لہٰذا جب وہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو اکثر لوگوں کو پیشاب کی خواہش تو ہوتی ہے مگر آتا نہیں، جبکہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو عام معمول سے ہٹ کر واش روم کے زیادہ چکر لگانے لگتے ہیں۔ متعدد افراد کو یہ مسئلہ راتوں کو جاگنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی آپ کو چاہیے کہ اپنا ٹیسٹ کروا لیں اور اس علامت کو بھی باقی علامتوں کی طرح اگنور نہیں کریں۔ نمبر 6، ٹخنوں، پیروں اور ہاتھوں کا سوجنا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب گردے جسم سے اضافی سیال کو خارج کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو نمکیات کا اجتماع ٹخنوں، پیروں اور ہاتھوں کے سوجنے کا باعث بنتا ہے۔ زیریں جسم کے اعضاء سوجنا دل اور جگر کے امراض یا ٹانگ کی شریان میں مسائل کی نشانی بھی ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں بھی گردوں کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے تاکہ گردے کے افعال کی اور صحت کی تسلی ہو سکے۔ پیارے دوستو، یہ تھیں وہ 6 علامات جو ظاہر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے گردے صحیح سے کام نہیں کر رہے۔ ان علامات کے ظاہر ہونے پر انسان کو چاہیے کہ اپنے گردوں کی صحت کی جانچ پڑتال یعنی ٹیسٹ کروا لے۔
یاد رہے کہ گردے اللہ کی بڑی قیمتی نعمت ہیں۔ گردوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جو لوگ گردوں کی تکلیف کا شکار ہو چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گردے کی تکلیف کتنی شدید ہوتی ہے، اور جب گردے فیل ہو جاتے ہیں تو انسان کو ڈائلیسس کرانا پڑتا ہے، جو ایک تکلیف دہ عمل ہے، اور تکلیف دہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مہنگا علاج ہے جو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو کیوں نہ اپنے گردوں کی حفاظت کی جائے اور ایسی غذاؤں کا استعمال کیا جائے جو گردوں کے لیے مفید ہیں۔ تو چلیے آپ کو ان غذاؤں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گردوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو ان غذاؤں کا استعمال لازمی کریں۔ یہ غذائیں کون سی ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ پیارے دوستو، طبی و غذائی ماہرین کے مطابق فائبر سے بھرپور پھل سیب صرف ڈاکٹر کو ہی دور نہیں رکھتا بلکہ گردوں کو بھی مضر مادوں سے پاک رکھتا ہے۔ سیب میں موجود فائبر زہریلے مواد کو جذب کر کے خارج کر دیتا ہے۔ اس عمل کے لیے گردوں کو اچھی خاصی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ سیب نظام ہاضمہ کے راستوں یعنی آنتوں میں ہونے والی انفلیمیشن کو بھی کم کرتا ہے۔ سیب کے علاوہ کرین بیری کا جوس پیشاب کی نالیوں میں ہونے والے انفیکشن کے سدباب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کرین بیری جوس گردوں میں پتھری کا سبب بننے والے کیلشیم آکسیلیٹ کو بھی صاف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اولیو آئل یعنی زیتون کا تیل گردوں کو تندرست رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زیتون کا تیل کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ بآسانی دستیاب زیتون کا تیل پتھری کی وجہ سے ہونے والے درد میں راحت دیتا اور انفلیمیشن میں بھی کمی لاتا ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے ہرے پتوں والی سبزیوں کی تو ہرے پتے والی سبزیاں بھی گردوں کی صفائی اور صحت کے لیے نہایت مفید ہیں۔ یہ وائٹامن سی اور کے سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ہری سبزیوں میں موجود اجزاء اور فائبر بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں، جس سے گردوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ ہرے پتے والی سبزیاں بازار میں بکثرت دستیاب ہوتی ہیں۔ ان کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر بطور سلاد کرنا چاہیے۔ طبی ماہرین کے مطابق گردوں کو پتھری سے محفوظ رکھنے کے لیے لیمو پانی سے دوستی کر لینی چاہیے۔ لیمو کا رس اضافی کیلشیم کے سبب بننے والی پتھری کے عمل کو روکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق روزانہ لیمو پانی کا استعمال گردوں کے ساتھ مجموعی صحت پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ دوستو، ہلدی اور لہسن کا استعمال بھی گردوں کے لیے مفید ہے۔ یاد رہے کہ جسم میں ہونے والی سوزش اور جلن کئی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ ان میں ایک گردوں کی بیماری بھی ہے۔ جسم کو انفلیمیشن سے پاک اور گردوں کو صاف رکھنے کے لیے ہلدی کی موزوں مقدار کو اپنی خوراک کا حصہ بنانا نہایت ضروری ہے۔ ہلدی میں انفلیمیشن کے خلاف کام کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ہلدی کو چاول، سالن، دالوں، سبزیوں میں شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب طبی ماہرین کے مطابق گردوں کی صحت کے سب سے بڑے دشمن زہریلے مواد، ٹاکسن اور انفلیمیشن ہے۔ لہسن ان دونوں کو دور رکھنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ لہسن میں موجود ایک جزو اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات رکھتا ہے۔ یہ دونوں خصوصیات گردوں اور بلڈ پریشر کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، اس لیے گھر میں کوئی بھی کھانا تیار کریں اس میں لہسن ضرور شامل کریں۔ اس کے علاوہ ادرک بھی گردوں کو صاف کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کچی ادرک کسی بھی غذا میں شامل کر کے کھائی جا سکتی ہے۔